میرے کیس کا سن لیں آپ. اس میں یہ ہوا کہ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا کمرہ دیا مجھے سونے کے لیے آج یہاں پہ رپورٹرز روم کے اندر مجھے موقع مل گیا 2 گھنٹے ہی نیند پوری کرنے میں. کافی دیر ہو گئی تھی, نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. اور صدیق جان کا ناشتہ بھی اتنا وہ عجیب قسم کا تھا, صبح ہیوی ناشتہ اس نے کروایا, پھر نیند آ رہی تھی اس کے بعد. اس طرح کا ناشتہ خود بھی کیا کریں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی جج صاحب نے آرڈر کیا ہے, اور آرڈر میں نے سنا ہے, مجھے تو وہ قانونی زبان کا زیادہ نہیں پتا, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے جج صاحب نے ساروں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ, واپس بلایا اور ریزن بھی پوچھے, اور پھر ایک مرتبہ میرے خیال میں کل نام نکالیں گے اور مجھے وہ ٹریول کرنے کے لیے الاؤ کریں گے. انہوں نے انٹیریئر منسٹری سے بلایا, منسٹری سے بلایا, ڈی جی ایف آئی کو ان پرسن جو ہے انہوں نے بلایا ہے, ڈی جی ایف آئی کو بلایا اور انٹیریئر منسٹری سے انہوں نے کہا ان کا نمائندہ آ جائے. اقدامات کے باوجود بازار کیا لگتا ہے آپ کو کون سیاسی طاقت؟ میں حج پہ چلا جاؤں گا, میں آپ کو یہ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا حج پہ. وہ تو چلے جائیں گے لیکن یہ وقت کی تو رکاوٹیں کوئی بات نہیں, خیر ہے جو ہے وہ ہے. سائفر سپر ہو گیا جی, اس کے مین آف دی میچ جو ہے وہ سلمان تیمور ملک صاحب بھی ہیں. سلمان صفدر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس کے. ہم نے جب ہم دلائل پڑھتے تھے, اور میں کورٹ میں تو نہیں, لیکن جتنی بھی اس کی یہاں پہ سماعتیں ہوتی تھیں اس میں ایسا لگتا تھا کہ واقعی کوئی جان لڑا کے انہوں نے بڑے سلو لے کر چلے, لیکن انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا. 5% بری ہونا عمران خان کا یہ ٹیکنیکلی بڑی عجیب چیز ہوئی ہے حکومت کے ساتھ. حکومت کا جو پورا نیریٹو کھڑا ہوا تھا, عمران خان اور حکومت کے بیچ میں جو ساری جنگ تھی وہ نیریٹو کی تھی. ایکچولی عمران خان کا نیریٹو تھا جس کے اوپر قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. حکومت لگاتار یا عمران خان کے مخالفین لگاتار یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نیریٹو غلط ہے, یعنی جو سازش کا ایلیمنٹ عمران خان صاحب بولتے ہیں سائفر کو لے کر وہ غلط ہے, اور عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. ایون ڈفرینٹ چیزیں کہتے تھے جی سیکرٹ ایکٹ ہے, پھر کہتے جی ایک طرح کی غداری ہے, کچھ لوگ کہتے تھے اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو سب کی اپنی اپنی زبان تھی. سائفر والا معاملہ جو تھا اس نے طے کرنا تھا کہ درست کون اور غلط کون. یہ بڑا اہم تھا. اس کی اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک اور کیس ختم ہو گیا. اگر عمران خان کے خلاف کوئی ریئلی میں کیس تھا, جو بڑا کیس تھا, جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی, وہ یہ سائفر والا کیس تھا. باقی پھلجھڑیاں انہوں نے اڑ جانا تھا, کیونکہ سائفر والے کیس پہ عمران خان کی آزادی کا انحصار نہیں ہے, اس کے نیریٹو کا انحصار. آج اس کے نیریٹو کی جیت ہو گئی. عدالت کے فیصلے نے ثابت کیا کہ اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا, اس نے وہ تمام چیزوں سے, ان تمام الزامات سے وہ بری ہو گیا جو اس کے اوپر حکومت نے لگائے. بالکل. اب جب وہ قوم کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا جی عدالت نے ثابت کیا. اور ایون چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات رہتے ہیں, اور یہاں سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا یونانیمس, یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے. جیت عمران خان کے نیریٹو کی ہے, اور یہ چیز پرابلم کریٹ کرے گا حکومت کے لیے. ابھی نا ان کو صرف اس کی ہار جیت یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ابھی نہیں نکلے گا, 4 مہینے بعد نکل جائے گا, 4 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد نکل آئیں گے. عمران خان صاحب کو اندر کون سا کوئی پرابلم ہے, وہ اندر ٹائم بھی گزار رہے ہیں اپنا, اور مشکل وقت جو ہے وہ انسان کو بہتر کرتا ہے. اور عمران خان نے ذہنی طور پہ بھی سوچ رکھا ہے کہ مجھے بھی ٹائم لگے گا. 4-6 ماہ. معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو مل گیا نا آج, یہ وہ خزانہ ہے جس کو عمران خان کو کیش کرنا. آپ سوچیں نا, ایک پاناما عمران خان کو ملا, عمران خان نے وہ رگڑا دیا کہ سارا ادھر سے ادھر کر دیا. پھر ایک عمران خان صاحب کو ملا سائفر, اور انہوں نے کیا کر دیا. آج عمران خان کو سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا مل گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خالی سائفر نہیں ہے, سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا بھی ہے. تو لیٹس سی اب عمران خان اس کے ساتھ کیا کریں گے. یہ جو پروسیکیوشن کی جانب سے باقاعدہ تسلیم کیا گیا جج صاحب سے, جو متن کیا تھا, کیا وہی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا, کیونکہ سفر کی کاپی بھی پیش نہیں کر رہے, متن بھی پیش نہیں کر رہے, تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا وہی ہے. اب سائفر کے کیس میں چند چیزیں ہوئی ہیں. تو حکومت نے تسلیم کیا کہ اس آدمی نے جلسوں میں کھڑے ہو کر جو بات کی وہ بات ویسے ہی تھی. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا موقف ٹھیک تھا, سائفر میں یہی لکھا ہوا ہے, اور اس کو بولنے پہ اب عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اب اپیلیں ہیں, جا کے کر کے دیکھ لیں, کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے. میرے خیال میں عمران خان صاحب اب ایک سٹیپ آگے جائیں گے, جتنا میں عمران خان کو سمجھتا ہوں. یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, شاید کوئی اور آپ کو یہ نہیں بتا کے گیا ہوگا. عمران خان اس کے اوپر اب عدالت کا ٹھپا لگ گیا, جو مجھے سمجھ آیا. اس کیس میں عمران خان باہر تو نہیں آ رہے. یہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی عمران خان کے راستے میں. 2 نیریٹو کی لڑائی تھی, 2 نظریات کی لڑائی تھی. ایک طرف یہ نیریٹو تھا کہ سائفر جھوٹ ہے, کوئی کہانی نہیں, عمران خان نے غلط بات کی.
دوسرا یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سازش ہوئی تھی، اور میں نے صحیح بات اپنی قوم کو بتا دی. آج عدالتی فیصلے نے سائفر میں عمران خان کے بیانیے اور ان کے موقف کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا. اس کا میرے خیال میں جو امیجیٹ اس کا افیکٹ ہے وہ یہ ہے. اور سر یہ بتائیں کہ یہ 2-0 یعنی عامر فاروق صاحب بھی بندے. دیکھیں اب رستہ نہیں ہے نا، ہے تو سارے ججز ہیں. یہ کیس جس طرح سلمان صفدر صاحب نے لڑا ہے، انہوں نے سارے رستے بند کر دیے تھے، سارے رستے انہوں نے بند کر دیے تھے، کوئی کہیں سے بھاگ ہی نہیں پا رہا تھا. وکیل جان چھڑا رہے تھے، یافتہ کہ ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جی ہمیں ریمانڈ بیک کر دے، ہم واپس جا کے دوبارہ سے کیس چلا لیتے ہیں. ہاں تو ایکچولی سارے بھاگ رہے تھے. اب سچویشن عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی تھی، تو آپ جو مرضی کہیں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا جو رائٹ سائڈ تھی، اس پر انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے فیصلہ دیا. اچھا